واقعہ پیش آتا ہے چند روز پہلے لاہور میں ایک شخص ہے وہ اپنے ہم زلف کو قتل کرواتا ہے اور اس کی جو سپاری ہے وہ کیا ہوتی ہے جب سنیں گے نا تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے، ششدر رہ جائیں گے، آپ کے اوصال خطا ہو جائیں گے کہ کیا یہ بھی پاسبل ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ وہ ایک بندہ ہائر کرتے ہیں جس کا نام ہے حافظ عثمان۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے بتاؤں گا کہ حافظ عثمان کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج کا جو ولاگ ہے ایک افسوسناک واقعے کے بارے میں ہے کہ کس طرح لوگ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں، کس طرح ان کا برین واش ہوتا ہے اور کس طرح آپ ایون کہ ریلیجیس اور ایک اچھی چیز کو بھی ایک برے کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جناب واقعہ پیش آتا ہے چند روز پہلے لاہور میں، جہاں پر کوئی خاندانی معاملات، مطلب ایک شخص ہے وہ اپنے ہم زلف کو قتل کرواتا ہے اور اس کی جو سپاری ہے وہ کیا ہوتی ہے جب سنیں گے نا تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے، ششدر رہ جائیں گے، آپ کے اوصال خطا ہو جائیں گے کہ کیا یہ بھی پاسبل ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، سپاری کے نام پہ کوئی پیسے لے لے گا، کوئی ڈرگ والا بندہ جو ایڈکٹ ہے وہ منشیات لے لے گا، کوئی نہ کوئی اور برائب لے لے گا، لیکن یہاں پہ جو چیز ہوئی ہے نا وہ سن کے آپ بھی بڑے حیران رہ جائیں گے۔ یہ جناب امتیاز صاحب ہیں، وہ اپنے ہم زلف کو قتل کرواتے ہیں اور قتل کا واقعہ کیسے پیش آتا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ ایک بندہ ہائر کرتے ہیں جس کا نام ہے حافظ عثمان۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے بتاؤں گا کہ حافظ عثمان کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی کیا ہے۔ ان کا کہتے ہیں جناب میری جو ہے نا جو مسز ہے نا اس کے تعلقات ہیں میرے ہم زلف کے ساتھ، اور آپ جناب اس کو مار دیں، اس کو مطلب ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کو، کہ تھوڑا سا اس کا مائنڈ میک کرتے ہیں کہ بڑا ہی نجائز نجس حرام کام وہ کر رہا ہے تو لہٰذا آپ اس کو مار دیں، اور وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور راضی کس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ اب جناب امتیاز صاحب جو ہیں ان کی جن سے شادی ہوئی، انہوں نے ایک اپنا گھر لاہور میں ہی اپنی مسز کے نام پہ لگوا رکھا تھا۔ وہ مسز سے اپنا گھر واپس لینا چاہتے تھے، اپنے نام پہ لگوانا چاہتے تھے۔ جو ریاض اور اس کی بیگم ہے، جو ہم زلف ہیں دونوں آپس میں نا، تو وہ جناب ان کا مسئلہ چلا آ رہا تھا کہ وہ ہسبینڈ وائف بیچ میں تھوڑا سا مسئلہ بنے ہوئے تھے۔ ان کے نہیں، وہ جو خاتون تھی جو امتیاز کی وائف تھی اس کو بتاتے تھے کہ آپ گھر واپس نہیں کیجیے گا، مشکلات ہوں گی، جو بھی اس میں ساری چیز ہوگی۔ تو یہ وجہ ریزن بنی کہ جو امتیاز ہے اس نے ڈیسائیڈ کیا، اس نے سوچا کہ جناب وہ ریاض کو راستے سے ہٹا دے گا۔ تو عثمان وہ پہلے مل چکا تھا، اس کو اس نے مائنڈ بنا رکھا تھا۔ اب اس کی ایگزیکیوشن کیسے کر رہے ہیں؟ ایگزیکیوشن ایسے کر رہے ہیں جناب کہ امتیاز عثمان کو ساتھ لیتا ہے اور ریاض اپنی بیگم کے ساتھ بدھ بازار جو وہاں پہ لگتا ہے، اتوار بازار لگتے ہیں، سنڈے بازار لگتے ہیں، فرائیڈے بازار لگتے ہیں، منگل بازار لگتے ہیں، یہ کوئی بدھ بازار لاہور میں لگا ہوا تھا، وہاں جناب اس کو فون کرتے ہیں کہ جی آپ کا پیزا آیا ہے تو آپ اپنا پیزا ریسیو کر لیں۔ تو وہ دونوں ہسبینڈ وائف پریشان ہوتے ہیں، پیزا کہاں سے آ گیا، تو فون بند کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد دوبارہ فون آتا ہے کہ جناب یہ آپ کا پیزا ہے اور میں بالکل آپ کے پاس ہوں، مجھے بتائیں میں نے کدھر آنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو اس طرح بدھ بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ شاپنگ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ان کو ان کی لوکیشن پتہ چلتی ہے، دونوں وہاں پر آتے ہیں، آ کر جو ہے 2 گولیاں ریاض کو لگتی ہیں اور ریاض جو ہے وہ انجرڈ ہو جاتا ہے، بیگم اس کی جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، 2 دن بعد جو ریاض صاحب ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اب اس پورے واقعے میں جو اس نے ایک تو اس کا مائنڈ ایکسپلائٹ کیا، وہ ایکسپلائٹ کس طرح کیا؟ ہم آئے روز ایک چیز دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پر لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ان کی برین واش کیا جاتا ہے، ان کو پرووک کیا جاتا ہے، ان کو اپنے عزائم پورے کرنے کے لیے۔ یہ ہم نے دیکھا کہ سوسائڈ بومبنگ ہو اس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، کسی اور جگہ ٹارگٹ اس طرح کے معاملات کروانے ہوں تو مذہب کے نام پہ بڑا آسانی سے لوگ جو ہے حوریں دکھا کر یا فلان چیز دکھا کر لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان سے اپنا غلط اور ناجائز کام کروا لیتے ہیں۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ عثمان جو ہے وہ حافظ قرآن ہے۔ عثمان کو کہا کہ جناب میری جو مسز ہے اس کے ناجائز تعلقات ہیں ریاض کے ساتھ، تو میں اس کو ہٹانا چاہتا ہوں، اور وہ راضی ہو گیا۔ راضی کس بات پہ ہوا؟ کیا مانگا اس نے؟ عمرے کے 2 ٹکٹ۔ مطلب کہ جو قاتل ہے سپاری کے لیے کیا وصول کر رہا ہے؟ عمرے کے 2 ٹکٹ، اور پر پرسن جنہوں نے جانا تھا 30 ہزار روپے، جس میں اس نے سعودیہ کی لوکل کرنسی جو ہے ریال اس پہ کنورٹ کرنا تھا، جو وہاں کے لیے اخراجات کرنے تھے۔ تو کتنی ہی افسوسناک بات ہے کہ ایک مذہبی جذبات رکھنے والا بندہ اس کو ایکسپلائٹ کیا اور اپنے ایک ناجائز کام کے لیے اس کو یوز کر لیا۔ اور وہ حافظ صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے جناب سعودیہ جا کے اللہ کے گھر میں پیش ہونا تھا، اپنی عبادات کرنی تھی، اور انہوں نے جناب حافظ صاحب نے جا کے روزہ رسول پہ پیش ہونا تھا، وہاں جا کے سلام پیش کرنا تھا۔ تو بندہ پوچھے کہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں اور ایک کس طرح کے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو آپ نے کیسے ایک معصوم بندے کو مار دیا؟ اور ناظرین اس کے اندر جو ٹریپ ہوا ہے، ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، ان کا جناب ایک معاملہ تھا، پولیس ان کو ڈھونڈ رہی تھی اور پولیس نے ان کو گرفتار کرنا تھا، کوئی بجلی چوری کے اس طرح کے معاملات تھے۔ ان کو فون آیا، یار آپ کی ایک گھڑی آپ نے آرڈر کی تھی، تو میں آپ کے گھر کی اسٹریٹ کے باہر کھڑا ہوں، تو یہ پلیز آپ آ کے اپنی گھڑی لے لیں۔
تو اس کے ذہن میں لالچ آیا. لالچ کیا آیا کہ یار میں نے تو آرڈر ہی نہیں کی, تو یہ کیسے؟ تو جناب صاحب باہر جاتے ہیں تو آگے پولیس کا ڈالا کھڑا ہوتا ہے, اٹھاتے ہیں, ڈالتے ہیں اور لے جاتے ہیں اس کو نا. تو گھر والوں کو بھی اگلے دن صبح پتہ چلتا ہے کہ ابا جی ہمارے جو پولیس ان کو اٹھا کے لے گئی ہے. تو اس طرح ایک تو ٹریپ نہ ہو, یہ ایک بڑا ہنی ٹریپ بول لیں اس کو, یا جو بھی اس کو نام دے لیں, آپ کو برائب کر کے یا آپ کو ایک غلط چیز یا آپ کو لالچ دکھا کر آپ کو جو ہے ٹریپ کرتے ہیں. وہ میاں بیوی اسی طرح ٹریپ ہوئے, لوکیشن اپنی بتائی کہ پیزا جناب چلیں, پہلے ایک بار انکار کہ اب کہاں سے پیزا آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے. اور سیکنڈلی جو صاحب ہیں عثمان صاحب, انہوں نے جو حرکت کی, یہ مجھے سمجھ نہیں آتا اس کے اوپر بندہ کیا اپنا سر پیٹے کہ عمرہ کرنے جانا ہے اور سپاری میں کیا لے رہے ہیں جناب, کسی کا مرڈر کرنا ہے جناب, اللہ معاف کرے. اب یہ معاملہ پولیس جب اس پورے معاملے کو دیکھتی ہے, جناب ملزمان کو پکڑنا ہے, مرڈر ہو گیا ہے, کارروائی کرنی ہے, تو جو ریاض کا فون تھا اس میں جو 2 کالز آئی تھیں جو پیزا ڈیلیوری کے حوالے سے تھی, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, ان کے اوپر پورا کام کیا گیا, ان کی CDR جو سارا معاملہ ہوتا ہے وہ نکلوایا گیا. تو جناب آگے جا کر پتہ چلتا ہے جی یہ عثمان صاحب ہیں, یہ اس پورے واقعے میں جو ہے یہ ملوث ہے, سپاری انہوں نے لی تھی جناب, اور عمرہ ٹکٹ انہوں نے وصول کیے تھے, انہوں نے جا کے جو ہے فائر مارے. اور ساتھ ساتھ جو CCTV فوٹیج بھی ملتی ہے پولیس کو, اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ صاحب وہاں پہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے. اب بات آتی ہے جی امتیاز کی, جو پورا منصوبہ ساز ہے یا جو اس پورے واقعے کا بینیفیشری ہونے جا رہا تھا, تو یہ بھی خود موٹر سائیکل پہ وہاں ساتھ تھا. جو CCTV فوٹیج ہے جب فیملی گھر والوں نے دیکھا تو امتیاز وہاں پہ پتہ چل گیا کہ یہ صاحب ہے. اب پولیس نے عثمان کو تو پکڑ لیا ہے, وہ پولیس کی حراست میں ہے, اس نے مان بھی لیا. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ پولیس کو کیا بیان دیا ہوگا کہ عمرہ کرنے جانا تھا میں نے, اس لیے میں نے کسی کو مارا ہے, عمرے کے لیے میں نے کسی کی جان لے لی ہے. لیکن امتیاز کو پولیس جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے, تو دیکھتے ہیں اس کا پورا معاملے کا کیا ہوتا ہے. لیکن ایک افسوسناک ہے اس طرح کے ایشوز کے اوپر بات کرتے ہوئے انسان جو ہے کبھی کوئی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کس طرح کی ہماری سوسائٹی میں کس طرح کے رجحانات آگے ہیں, لوگ کس طرح ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں, لوگ کس طرح اپنا مائنڈ میک کر لیتے ہیں, لوگ کس طرح اپنے جو ہے مطلب کہ سینسز کو بیٹھتے ہیں جب اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.